وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں۔ آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں۔ اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے، وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے۔ کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے، ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے۔ یہ تو اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے کل ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو۔ بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر، تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز نہیں، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے وجود ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی۔ تب پکارو اللہ کو۔ اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں۔ احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آگے ابو بکر سے دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے، آپ سوال کریں مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔
کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا، بسا اوقات ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اور اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے 2 انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھیر دیتا. کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. اسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا. اس کے 2 ہیں تقاضے. عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا. یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے. استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے. استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کی. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے. عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا جائے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد كتب اللہ لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے. حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں
ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. اور لوگ بڑی خوف کس بات کا ہوگا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا. کیا میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے؟ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا. تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا؟ کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے؟ اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی؟ اور سنیے، رفعت الاقلام. دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے. اس کی قلم اٹھا لیے گئے. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، آپ کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فارم زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں، جب تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا نا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سر سے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے گا. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو
جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواب آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آتا۔ یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت تھی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وَمَن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ سر دوست تک سلامت نے تو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد نہ لا کے تیغت۔ اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں، اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں، زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان جو کینسر ہے، اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں۔ نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو رہی ہے، تو خط لکھا اشعار کی شکل میں، کا آخری شعر یہ ہے
تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تو یہ شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بتا. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے ساتھ. اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا. اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا. کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے. قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے بہت. لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے. سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے. تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے. اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے. کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا. عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور. اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے. اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی. اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا. یہ جس طریقے سے کہ پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جھڑی، تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں. اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے. کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے. اس کو سکرولز کہتے تھے. دی ڈیڈ سی سکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں. تو یہی ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت. قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا. اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب میں، اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں جو صراحت کے ساتھ ہے. یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے. ڈیپینڈ
توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیٹ اینڈ. اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں. لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، وہ کچھ کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے اس کو. اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آئی ہوئی. قرآن مجید کا سورہ کبریٰ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآ جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا. لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے. اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی. یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں. جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث پہ بھی موجود ہے. ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں. ایک باب، باب الملاحم، جنگوں کا باب. ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جس سے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ. تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں. یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ اب اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر. میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب. بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی اور پڑھیں اسے. یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں. تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے. یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آیا. اس سے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے. درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ. لا یرا الا مساکنہم. یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں. لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے. ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل. اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے. الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے. انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم لیا. حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے. بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور انہی کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا. ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا.
یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہیں کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دس، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب تو، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی۔ وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں کی، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا۔ یہ جو کروسیڈ نا 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دس سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر بھی ان کا سارا، اور شام کا علاقہ ساحلی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر عذاب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں۔ کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آیا کہ نہیں آیا؟ دی کولونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا، کیا کیا ہم نے۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، سب، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا،
یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کر زیرو زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں۔ بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر دیجیے اس بات کو۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن بحیثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، بحیثیت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے نا۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ شیرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بہرحال ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا گا، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔ وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ہیں،